ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ حافظ محمد حسین صاحب انصاری صاحب جو جلسہ میں تشریف رکھتے ہیں، آپ کی خدمت میں گزارش کی جاتی ہے کہ آپ حضرات سے اپنے مواد حسنہ سے مستفید فرمائیں۔ آپ کی آمد سے پہلے چند بار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جمہوریت علماء پاکستان، جمہوریت علماء پاکستان، حافظ محمد حسین صاحب انصاری، حافظ محمد حسین صاحب انصاری۔ حضرات محترم، ابھی جس شخصیت کو دعوت خطاب دی گئی ہے، یہ جمہوریت علماء پاکستان کے صوبہ پنجاب کے صدر جمہوریت علماء پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، قدر ذی وقار رئیس محفل، واجب الاحترام قائد اہل سنت، قائد محترم صدر جمعیت علماء پاکستان، چیئرمین ورلڈ اسلامک مشن، اہل سنت کی عام، اہل سنت کی شان، محافظ سنیت، شاکر شفقت و محبت، صاحب عزت و عظمت، حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر حاضرین جمعیت علماء پاکستان، عہدیداران جمعیت علماء پاکستان، اراکین جمعیت علماء پاکستان، مقتدر علماء کرام، سامعین محترم، میں زیادہ دیر آپ کی خدمت معروضات پیش نہ کر سکوں گا کیونکہ مجھے تھوڑی دیر میں واپس جانا ہے۔ میں صرف ایک خبر کے حوالے سے آج آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آج صبح جب میں نے اخبار دیکھا تو اس میں پہلے صفحے پر یہ خبر تھی کہ شیخ پورہ کے علاقے میں 3 ڈاکو، جن میں سے 2 سگے بھائی تھے اور ایک ان کا بہنوئی تھا، وہ پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ یہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والوں کی خبر اب تقریباً روز ہی شائع ہوتی ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر حکومت نہ چاہے تو لیاقت علی مرحوم کے قتل کا پتہ نہ چلا، اگر حکومت نہ چاہے تو قاری محمد اشرف صاحب جو لاہور سے ہوا ہو گئے کئی برس پہلے اور باوجود باتوں کے آج تک ان کا پتہ نہ چل سکا، اور شخصیات کبھی قتل ہوا لیکن ان کا کوئی پتہ نہ چلا۔ لیکن جب حکومت چاہتی ہے تو پولیس والے رات ہونے سے پہلے اس آدمی کو قتل کر کے اور پولیس مقابلے کا ڈھونگ رچا کر صاحب صداعت لوگوں کے قدموں میں لا کے رکھتے تھے۔ تھوڑے دنوں کی بات ہے کہ سیالکوٹ میں بھی ایسے ڈاکو کو مارا گیا۔ اہل سنت کے تشخص کے لیے پاکستان کی اسمبلی کے اندر، پاکستان کے ایوان بالا کے اندر اور اسمبلی سے باہر جد و جہد فرمائی، اس شخصیت کو دعوت خطاب دیتا ہوں۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جہاں پرسوز، یہی ہے رفت سفر، نیرے کارواں کے لیے تشریف لاتے ہیں قائد اہل سنت، امام انقلاب حضرت علامہ اشرف مولانا احمد شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہ العالیہ۔ تمام حضرات مل کر نعرہ بلند فرمائے اور اپنے قائد کا استقبال فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت، قائد اہل سنت۔
کی نشانی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مستحيل يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم مقتدر علماء اکرام، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کافی عرصے کے بعد آج جب جمعے میں حاضر ہوا اور مجھے بڑی خوشی ہے اور ان کی بتانے سے مجھے علماء پاکستان کی جانب سے آپ کی محبت سے استقبال کا جو قافلہ نظام مصطفیٰ کے لیے آپ نے محبتوں کے پھول نشاور کیے ہیں، دل کی بتانے سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جس محبت اور خلوص کے ساتھ آپ تشریف لائے، جمیع علماء پاکستان کی دعوت پر اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا میں کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. پاکستان کے حالات اور پاکستان کے واقعات اور پاکستان کی صورت حال میں تقریباً ہر محب وطن پاکستان کو بے چین کیا ہوا ہے.
صوبہ پنجاب، صوبہ سرحد، صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان، چاروں صوبوں کا مجموعہ ہے۔ اور اللہ کو وقت لائے کہ انشاءاللہ مقبوضہ کشمیر بھی آزاد ہو اور آزاد کشمیر بھی انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بن جائے۔ ان چاروں صوبوں میں صورت حال تسلی بخش نہیں ہے، اور خاص طور سے صوبہ سندھ میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں، جو آگ وہاں لگی ہوئی ہے، اس کی تپش، اس کی گرمی تینوں صوبوں میں محسوس ہو رہی ہے۔ ہر محب وطن پاکستانی کا دل بے چین ہے کہ صوبہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اندرونی خطرات اور صوبہ پنجاب میں امن و امان، امن عامت کی صورتحال، اور اس طرح سے صوبہ سرحد میں بھی امن عامت کی صورتحال بڑی تکلیف دہ ہے۔ اور ہندوستان کی جانب سے جو خطرہ ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اور افغانستان کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، مہاجرین کی ابھی تک باعث واپسی نہیں ہوئی، اب مجاہدین روس کو نکالنے کے بعد اب آپس میں دوسرے سے دستگیریاں ہیں، دنیا چل رہی ہیں۔ یہ تمام صورتحال پاکستان کے ہر مسلمان کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ اس پر اور زیادہ تکلیف کی صورتحال یہ ہے کہ جہاں ایک طرف امن عامت کی صورتحال خراب ہے اور سندھ کے اندر علیحدگی پسند تنظیمیں، دہشت گرد، نسل پرست، لسانی علاقائی بنیادوں پر مسلمانوں کو مسلمان سے لڑا رہی ہیں اور قتل کر رہی ہیں، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ مرکز جو حکومت پر سر اقتدار ہے، وہ جس طرح سے انہوں نے لوٹ کھسوٹ مچا رکھی ہے، رشوت، بدعنوانی، کرپشن، اس طرح سے تمام صوبائی حکومتیں رشوت، بدعنوانی، کرپشن پنجاب میں، سندھ میں، ہر جگہ تقریباً پیدا ہوا ہے۔ آپ نے اس پر غور کیا ہوگا، آپ خود سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے۔ اس پہ آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ جمعیت علماء پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا کیا ہوا ہے۔ اگر ہم انتخابات کی اہمیت کو سمجھ لیں، اگر ہم اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھ لیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ووٹ فیصلہ کن کردار ادا کر سکتا ہے اور ہمارے ووٹ کے ذریعے سے پاکستان کا پورا نظام حکومت بدل سکتا ہے، اگر ہم یہ سوچ لیں اور اسی کے مطابق پھر فیصلہ کریں مستقبل کے لیے اور پاکستان کی بہتری کے لیے، تو میرے خیال میں آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا، کیونکہ سن 1988 میں نومبر میں جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے میں بھی ملک کے دورے کر رہا تھا اور مختلف مقامات پر تقریریں کر رہا تھا الیکشن کے زمانے میں۔ جمعیت علماء پاکستان کے دوسرے قائدین بھی الیکشن کے زمانے میں تقریریں کر رہے تھے، اور اس زمانے میں ہم سے کہا گیا، پیپلز پارٹی والوں نے کہا کہ تم ہم سے اتحاد کر لو، ہم نے کہا کہ نہیں بھائی، ہمارا تو آپ سے کوئی اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کم خواب میں ذات کا پیمنٹ لگانا ہے، ہمارے تو آپ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ ICI والوں نے کہا کہ آپ بھی کر لو، ہم نے کہا کہ آپ سے بھی نہیں ہو سکتا، ضیاء الحق صاحب کی باقیات میں سے ہیں آپ لوگ، آپ سے بھی نہیں ہو سکتا، پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ہو سکتا، ہم تو اسٹوئزم سے الگ ہٹ کر، سوشلزم سے الگ ہٹ کر، اسلام نہاد، اسلام جمہوری اتحاد اور ضیاءزم سے ہٹ کر، ماشاء اللہ کی باقیات سے ہٹ کر، اس ملک میں ہم صرف نظام مصطفیٰ کی بات کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ پیغام ہم نے دیا اور الیکشن پیپلز پارٹی والوں سے ہم نے اس زمانے میں پیپلز
پارٹی والوں سے اس زمانے میں ہم نے کہا کہ بھائی آپ کی حکومت بڑی مضبوط ترین حکومت تھی اس زمانے میں بھٹو صاحب زندہ تھے اور حیات تھے. سن 1971 سے لے کر 76 تک آپ کی حکومت تھی. ہم بھی اس حکومت کے زمانے میں جو قومی اسمبلی تھی اس کے ممبر تھے اور ہم اس وقت بھی اپوزیشن میں تھے. آپ کی مضبوط ترین حکومت سے اس وقت ہم نے مقابلہ کیا. اب آپ سے کیا سمجھوتا کریں گے؟ اور ظاہر ہے جب IGI والوں نے ہم سے کہا تو میں نے کہا بھائی آپ سے کیا کریں گے؟ ضیاء الحق 11 برس تک ضیاء الحق سے ہم لڑتے رہے, جیلوں میں جاتے رہے, پیپلز پارٹی کے زمانے میں بھی جیلوں میں جاتے رہے, کبھی جائے خیروں میں, کبھی سکھر میں اور کبھی کہیں. اور ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں جیل میں بھی گئے, نظر بندیاں بھی برداشت کرتے رہے, مارشاء اللہ والوں سے لڑتے رہے. تو اب مارشاء اللہ کی چھوڑی ہوئی واقعات سے کیا سمجھوتا کرنا؟ اس دونوں کو کہا ہم نہ آپ کی بات سننا چاہتے. میں نے کہا نہ آپ کی بات سننا چاہتے نہ ان کی بات سننا چاہتے. ہمارا پروگرام, آپ کا پروگرام جو ہے وہ ہم جانتے ہیں. ایک پارٹی کا پروگرام ہے ماسکو والا, دوسری پارٹی کا پروگرام ہے واشنگٹن والا, اور ہمارا پروگرام ہے مدینے والا. یہ ہم نے اسی زمانے میں الیکشن کے زمانے میں کہا کہ دیکھو بھائی قوم کو بتایا کہ دیکھیے کھوٹے سکے کے 2 رخ ہیں. اس زمانے میں جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا. کہنے کو تو لوگ بات دیکھیے نا, آپ خالق خدا کی زبان کو روک نہیں سکتے. شیطان تو ہر جگہ ہے, اس کی زبان بھی بڑی لمبی ہے. شیطان کی زبان تو ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے, اتنی لمبی ہے. شیطان کی آنکھ کی طرح سے ہے, جو چاہے کرتا ہے.